اگر کوئی یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کی چادر میلی تھی تو اس سے نہیں پوچھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے تھا. تو اس لیے تو فیصل بورڈا پہ چڑھے ہوئے سارے کہ اس سے پوچھ لے کوئی تو کہنا کیا چاہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. بابے بھی یہی کچھ کر کے گئے ہیں سر. اور اس کتاب کی وجہ سے جو پوری دنیا میں فتنہ کھڑا ہوا ہے نا, وہ اس کی ہیٹ آج ہم محسوس کر رہے ہیں. اور یہ جو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا اس کتاب کو, صرف میں ان کو یہ کہوں گا کہ اس کتاب کے سب سے بڑے وکٹم وہ ہیں, کیونکہ آج بریلویوں سے پوچھیں وہ سارے اہل حدیثوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں. تو یہ آپ کے قتل کے فتوے وہ لکھ کے گئے ہوئے ہیں. ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. بہرحال میں نے اس کتاب کا پوسٹ مارٹم کیا, یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے, گستاخ رسول کی سزا اور امام ابن تیمیہ, وہ آپ دیکھ لیں. تو بات تو وہ کہتے ہیں قاضی ابو یوسف نے کہا کلمہ پڑھ. ویسے قاضی ابو یوسف جڑا ہے نا انہوں پتہ نہیں سی کہ کلمہ دے پڑھنے ضرورت ہی نہیں ہوندی, کیونکہ یہ تو انہوں نے تو کہانی کرائی ہے کہ اللہ کے گستاخ کی توبہ ہے, نبی علیہ السلام کے گستاخ کی توبہ یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے. یہ توبہ نہیں مانتے, پتہ ہے نا آپ کو, نہیں مانتے وہ. تو قاضی ابو یوسف نے کہا کلمہ پڑھ, تو اس نے کلمہ پڑھا تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. آپ کی ڈاکٹرائن میں تو آپ یہ واقعہ بڑا فخریہ سناتے ہیں, لیکن آپ کے حساب سے تو قاضی ابو یوسف خود واجب القتل ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتد کو چھوڑ دیا, جبکہ وہ چیف جسٹس بھی. سر پھر اسی تو انجینئرنگ ہی کریں گے نا, انجینئرنگ. ٹھیک ہے, جو کہانیاں آپ کرائیں گے تو پھر ہم سے وہی باتیں لیں نا, یہ آپ نے رول بتائے ہوئے ہیں نا. تو کہتے ہیں جی وہ, اور یہ پریکٹیکلی واقعہ ہوا ہے. جاوید احمد غامدی صاحب کے بیٹے نے ایک جگہ سیمینار میں خطاب کیا, جو بندہ وہاں موجود تھا اس نے مجھے واقعہ خود سنایا. تو وہاں پہ وہ اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس کر رہے تھے, سینسٹیو ٹاپکس کو نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا قتل کوئی نہیں ہے, اور یہ حقیقت بات ہے. ابھی تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی آڈیو بھی لیک ہو گئی ہے نا, مار خان ناصر نے چڑھا دی ہوئی ہے, زاہد الراشدی صاحب کے بیٹے نے. اور جب سلمان تحصیر والا ایشو ہوا تھا تو ان سے نجی محفل میں پوچھا گیا, انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے, فقہ حنفی میں تو گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے. اور وہ آڈیو لیک ہو گئی, چڑھ گئی, پھر ان کو آتماؤں پڑ گئے. یہی بات جب غامدی صاحب نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے اور دیوبندی علماء سے کی تھی کہ بتائیں فقہ حنفی کو آپ فالو کرتے ہیں, فقہ حنفی میں تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہی نہیں ہے, تو آپ کس فقہ کو لے کے چل رہے ہیں. تو آگے سے اس بات کا جواب نہیں کہتے ہیں جی وہ یہ تو ہے ہی جاہل ہے, یہ تو منکرین حدیث ہے. یہ اسی طریقے سے کہ آپ کوئی کلین شیو آتا ہے نا بندہ مولوی کے پاس, تو مولوی کہتا ہے یہ اس کی تو داڑھی پوری نہیں ہے, اس کی تو شلوار نیچے ہے. او تو گل دا جواب دے, کہانی نہ کرا. یہ کو دعائے قنوت سنو, تیرے کو سنیے دعائے قنوت, تو بھی غلط پڑھے گا. اللہم انا نستعینک و نستغفرک کا دعائے قنوت ہے ہی نہیں ہے, ایک قنوت نازلہ کی دعا ہے. دعائے قنوت تو وہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت. تو جڑا کہنا ہے ججا کو سنو فلانے, تو تینوں بھی نہیں آندی دعائے قنوت, تیرے بزرگوں بھی نہیں آندی دعائے قنوت, کیونکہ انہوں نے تو فقہ حنفی میں وہ دوسری والی دعائے قنوت لکھی ہے. دعائے قنوت تینوں بھی کوئی نہیں آندی, تو کہانیاں کرانا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر تو مجھے بتانے لگے کہ غامدی صاحب کا بیٹا وہاں پہ ڈسکشن کر رہا, تو وہ جس یعنی روسٹم پہ کھڑا تھا نا, اس کے پیچھے وہ دیوار تھی نا, اس کے اوپر ایک بڑی سی ڈھال تھی اور 2 تلواریں لٹکی ہوئی تھی. اور ایک تلوار والی جگہ دیکھو مولوی درس نہ دیا کرے جا کے. تو کہتا ہے وہ جب ڈسکشن شروع ہوئی, وہ کہتا ہے آڈینس میں سے ایک بندہ اٹھا اور وہ تلوار اتار کے اس کا گلا کاٹنے لگا کہ تو گستاخ رسول ہے. تو لوگوں نے اسے پکڑا بڑی مشکل سے. سر یہ رویے ہیں جو آپ نے پیدا کیے ہیں, جو آج ہم کہہ رہے ہیں جی ہمارا نام آ رہا ہے FATF میں. ہم بہت پہلے سے چیخ رہے تھے کہ خدا کے لیے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو روکیں, ورنہ گلی گلی قتل عام ہوگا. ظاہر ہے جب جوڈیشری کی حکمرانی نہیں ہوگی اور مولویوں کی حکمرانی ہوگی تو پھر یہ تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے سر. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ہاتھ میں حکومت نہیں آ رہی ہے, ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک فرقے کے ہاتھ میں حکومت آ رہی ہے وہ دوسرے والے کو چھوڑے گا؟ ناٹ ایٹ آل, کبھی نہیں چھوڑے گا. لہٰذا اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں نہ ہوتی کہ مذہبی جماعتوں کی حکومت نہیں آ رہی, تو اللہ کا شکر ادا کریں گے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, ورنہ سب سے پہلے آپ کی زندگی اجیرن کر دیں گے. صحیح بات ہے, اجیرن کر دیں گے, حقیقت بات ہے.